السلام علیکم محترم، اگر اللہ پاک نے آپ کو اچھی صورت اور بولنے کی صلاحیت دی ہے تو خدا را اسے دین اسلام کے لیے استعمال کریں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم ہم تک پہنچائیں، نہ کہ یہ کہانیاں ہم تک پہنچائیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ امام احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے، جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے، تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل غوث پاک جب مزار پہ پہنچتے ہیں، ابھی تک غوث پاک کچھ کہنا چاہتے تھے، امام احمد بن حنبل قبر کے باہر آ گئے اور فرمانے لگے، کیونکہ غوث اعظم تو مقلد امام احمد بن حنبل کے، تو آپ فرمانے لگے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال عبد القادر تمہارا محتاج ہوں۔ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں، عبد القادر میں تمہارا محتاج ہوں، علم شریعت کے اندر، علم حقیقت کے اندر، علم حال کے اندر اور فعل حال کے اندر میں تمہارا محتاج ہوں۔ اور امام احمد کبیر رفاعی بلند آواز سے بڑا بڑوں کو جانتا ہے نا، اب امام احمد کبیر رفاعی خود کتنے بڑے امام ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، سرکار دو عالم کا دست مبارک احمد کبیر رفاعی کے لیے باہر تشریف لاتا ہے۔ اس وقت 90,000 لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد کبیر رفاعی کے سلام کے جواب میں سرکار نے ظاہراً اپنا دست مبارک نکالا، فرشتے بھی رس کرنے لگے کہ ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک سرکار پر سلام کرتے ہیں، دیدار کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ یہ احمد کبیر رفاعی کون ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے؟ سرکار نے براہ راست دست انور باہر نکالا، احمد کبیر رفاعی نے بوسہ لیا اور سرکار دو عالم نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے جس کا مقام میری بارگاہ میں اتنا بلند و بالا۔ وہ امام احمد کبیر رفاعی غوث پاک کے بارے میں پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا غوث اعظم کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے شریعت کیا ہے اور سمندر کیا ہے۔ دائیں ہاتھ، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ یہ میرے، تو آپ فرماتے ہیں شریعت کا سمندر غوث پاک کے تو دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے۔ اب یہ حقیقت اتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب اس کے قریب بھی نہیں پہنچے ابھی۔ امام کہتے ہیں کہ غوث پاک کے بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے۔ اب سنو، جس میں سے چاہیں پانی پئیں اور زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔